کیوں اپنے آپ کو لے کے پھرایا، جبکہ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا ہے کہ اگر آپ کے دلوں کے اندر سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، تو آپ غور و فکر کرو اس کے اندر کہ میں نے تمہاری تخلیق کے لیے کیا کچھ تمہیں عطا کیا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، جتنا تم زیادہ اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ پاک اتنی ہی زیادہ آپ کو نعمت عطا کرے گے۔ پھر جب اللہ نے انسان کی تخلیق کی اور لست بربکم کا اقرار بھی لیا اور پھر کہا کہ میں تمہیں دنیا میں بھیج کے شکر کے اسباب بھی بھیجوں گا تاکہ تم ان کو دیکھ کے تمہیں محسوس ہو، تمہیں پتہ چلے کہ اللہ پاک نے آپ کے اوپر کتنے انعام کیے ہیں، اکرام کیے ہیں، کتنی بڑی آپ کو نعمتیں دی ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اولاد کی نعمت دے کے تمہیں کچھ بے اولاد بھی دکھا دوں گا، میں تمہیں آنکھوں کی بصارت دے کے تمہیں کچھ نابینے بھی دکھا دوں گا، میں تمہیں صحت دے کے تمہیں علالت میں بندے بھی دکھاؤں گا، بیمار بندے بھی، تاکہ تمہیں صحت کی قدر ہو، میں تمہیں پاؤں دے کے معذور بندے بھی دکھاؤں گا تاکہ تمہیں ان کی قدر محسوس ہو۔ تو پھر اللہ کریم مسلمان آدمی ان کفار کے اتنے بڑے بڑے محلات اور یہ چیزیں دیکھ کے کیوں کمتر ہو گئے؟ میں تو اس بات کو سوچ سوچ حیران ہوتا ہوں کہ اللہ نے تو مسلمان کو وہ جوہر عطا کیا ہے، وہ جوہر عطا کیا ہے جو کسی کو بھی نہیں عطا کیا۔ دیکھیں اللہ نے سب سے پہلے آپ کو ایمان کی دولت دی، کتنا بڑا اس کا انعام۔ اس کے بعد اللہ نے آپ کو ایسا نبی عطا فرمایا کہ اللہ پاک نے جتنے احسان کیے آج تک نہیں گنا، لیکن کہتے ہیں اللہ پاک کہ میں نے یہ جو آپ کے اوپر ایک احسان کیا ہے کہ میں نے آپ کو اپنا محبوب دیا ہے۔ یار اللہ نے آپ کو اپنا محبوب دیا ہے، اس کو امتی بنایا ہے، اس سے بڑھ کر آپ کو اور کیا انعام مل سکتا ہے؟ ان کی ہزاروں محلات، ان کے ہزاروں سونے کے گھر آپ کی جوتی کی خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ ان لوگوں سے ہزاروں درجے بہتر ہیں۔ مسلمان تیرے دل کے اندر کیوں یہ بے چینی اور بے قراری پیدا ہو گئی ہے؟ اگر اطمینان چاہتے ہو تو خدا را میری ریکویسٹ کو مان لو، اپنے اللہ کی طرف رخ کر لو۔ اپنے دلوں کے اندر سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو تو وہ اللہ کی یاد سے ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ دل، یہ مسکن ہے اللہ کے گھر کا، اور اللہ کے گھر کو سکون بھی آپ کو سکون تبھی ملے گا اللہ کی یاد سے۔ اللہ سے اذکرونی یذکرکم، تو کہتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یاد سے یاد ہوتی ہے یار۔ ایک دفعہ تم اللہ کو ایک دفعہ پکارو، اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، اور تم اسے ایک بار پکارو وہ 70 بار تمہیں جی جی کرتا ہے۔ اور وہ تو اتنا مہربان ہے، اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ وہ تو بارش بھی برساتا ہے تو بوند بوند کر کے برساتا ہے کہ میرے ذمہ دار بندے نے کتنی محنت کی ہوئی ہے، کہیں اس کی وہ زمین ضائع نہ ہو جائے۔ وہ تو اتنا مہربان ہے، اتنا اپنے بندے کے اوپر کرم کرتا ہے، اور اس اپنے مالک کے ہوتے ہوئے تم کیوں پھٹک جاتے ہو؟ تم اس سے مانگ کے تو دیکھو، رات کو تو اس کی رحمت تیسرے آسمان پہ آ جاتی ہے، کبھی تہجد کے ٹائم پہ اٹھ کے تو دیکھو، اذان اور ہوتی ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، حتیٰ کہ ایک دفعہ آپ اذان کے ساتھ اذان کے کلمات کہتے ہیں تو 1,00,000 نیکی کا ثواب ہے، 1,00,000۔ لیکن ہمیں اذان ہو رہی ہے، نماز پڑھنے سے دور کرا، اذان کا جواب بھی ہم نہیں دیتے۔ کبھی دیں اذان کے ساتھ جیسے مؤذن اذان دے رہا ہے تو اللہ کی قسم 1,00,000 نیکی کا ثواب، 5 اذان کے جو 5,00,000 تو آپ نے یہ کما لیا۔ کبھی رات کو محاسبہ کر کے سوئیں کہ یار آج سارا دن ہم نے کیا کیا ہے، زندگی کا آج کا یہ جو دن ہمیں ملا ہے تو ہم نے کیا کیا ہے۔ کبھی محاسبہ کر کے رات کو سوتے ہوئے دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا ڈیبٹ کیا اور کیا کریڈٹ کیا، ہم نے کتنے اپنے اعمال کے اندر کتنی نیکی بھائی۔ یہ دن کل نہیں آنا جو آج گزر گیا ہے، یہ کل واپس نہیں آنا، اور دن قیامت کے یار ایسی زندگی گزار کے جاؤ، ابھی ٹائم بہت کم ہے، ایسی زندگی گزار کے جاؤ اللہ کے حکام اور اس کے رسول کے مطابق کہ دن قیامت کے اللہ پاک آپ کو کہے وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اے میرے بندیا
تم نے دنیا میں نے آپ کو مسائل دیے، پریشانیاں دی، تکالیف دی، لیکن تو نے پھر بھی کہا یا اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ بندیا تو نے دنیا میں میری مانی ہے، تو آج کان سایو کو مشکور ہے، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کتنا وہ انسان خوش نصیب ہے کہ جسے اللہ یہ کہے، لیکن یہ زندگی چند روز ہے اور اس کو سمجھ لو اور شیطان کے دھوکے سے نکل جائے نہ۔ شیطان یعدکم الفقر، یہ تمہیں فکر فاقے سے بھی ڈرائے گا، ہر چیز سے ڈرائے گا، لیکن خدا را سب سے بڑا شرک ہے یہ بھی ایک شرک ہی سمجھو کہ آپ اپنے نفس کی پیروی کرتے ہو۔ نفس کی پیروی چھوڑ دو اور ہر کام کرنے سے پہلے یہ دیکھو، جب گناہ کی طرف راغب ہوں گے، یار میرا مالک دیکھ رہا ہے میں کیسے کروں، میرا مالک دیکھ رہا ہے میں کیسے کروں۔ جب آپ کے اندر یہ ایمان، یہ تقوی پیدا ہوگا تو یقین جانے پھر اللہ اپنے فرشتوں کے اوپر ناز کرے گا کہ دیکھو یہ وہ میرا بندہ ہے۔ تم کہتے تھے لیفسدوا فی الارض، یہ فساد کرے گا، یہ کرے گا، اس نے مجھے دیکھا ہی نہیں، اور گناہ کی طرف راغب ہونے کہتے ہیں نہیں میرا اللہ دیکھ رہا ہے میں کیسے گناہ کروں، کیسے گناہ کروں، اپنے مالک کے ہوتے ہوئے کیوں اس شیطان مردود کو خوش کروں۔ کبھی یہ تھوڑی سی ہمت پیدا کر کے تو دیکھو اللہ پاک تمہیں تمہارے دل کے اندر کتنا سکون پیدا کرتا ہے اور تمہاری زندگی کے اندر کتنی خوشیاں آتی ہیں۔ آج بھی وقت ہے کہ اپنی زندگیاں بنا لو اور اس شیطان سے بالکل اس سے کہو کہ اے شیطان سے ہم نے جنگ لڑنی ہے، لیکن میرے اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ ہم کمزور ہیں، تو ہماری مدد کر، ہمیں شیطان کے مقابلے میں ہم اس نفس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن یا اللہ تو ہماری مدد کر۔ اللہ کو درخواست دیں، اللہ آپ کی دعا قبول کرے اور آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی کلمات پڑھیں اور زندگی میں ایک بنا لیں کہ میں نے دن میں اتنی بار درود شریف پڑھنا ہے اور استغفار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ کا ایسا کلمہ ہے کہ جب پڑھتے رہیں گے شیطان آپ سے دور رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔